السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا اسٹریماتی ٹی وی پروگرامات کی شخصیت کے ساتھ ناظرین، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس پرسنالٹی شخصیت آپ کو ملا گیا جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو، سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو اور عوام کے ساتھ اس کا بڑا اہم کردار بھی ہو۔ تو آج الحمدللہ شاداب کوٹ کی بریلین پرسنالٹی جو اپنی قوم کے سردار بھی ہیں، ایک بہترین شخص بھی ہیں جس کا پالیٹکس میں بڑا عرصہ گزرا ہے، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سردار میر محمد مٹھل خان وغیرہ صاحب، جو ہمارے پاکستان کی جانی مانی شخصیت ہے، اس سے گفتگو آپ کو کروائیں گے۔ چلتے ہیں سردار کی طرف سے۔ سردار صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی پروگرام آج کی شخصیت میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ سردار صاحب، فرسٹ آف آل ہمارے ناظرین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے فالوورز، آپ کی عوام، شاداب کوٹ کی عوام اور باہر کنٹریز میں رہنے والے لوگ یہی سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بچپن، کیونکہ ہر شخص کی اپنی ایک ہسٹوری ہوتی ہے، اس کا اپنا بچپن ہوتا ہے، تو آپ نے اپنا بچپن، اپنی ایجوکیشن کہاں کی؟ کچھ عرصہ تو یہی اپنے گاؤں میں ہی گزری، پھر کچھ عرصہ میں نے کوئٹہ گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی، کچھ عرصے تک پھر واپس آ گئے اپنے علاقے میں اپنا تعلیم پوری کی سب سے۔ اچھا میر صاحب، آپ بچپن میں کیسے تھے؟ مطلب ایک سردار زادہ جس سے دنیا کا ہر خوشی، ہر سہولت، ہر عیش و آرام موجود ہو، تو وہ ناظرین آپ کا بچپن سننا چاہتے ہیں کہ آپ بچپن میں کیسے تھے؟ مینس شرارتی تھے، سینسیٹیو تھے، غصے والے تھے، کیسے تھے؟ مطلب نہیں، میری طبیعت تو غصے والی ہے بھی نہیں، بچپن میں بھی نہیں تھی، تو کافی ایج ہو گئی ہے، تو میں نارملی رہتا ہوں۔ اچھا، میں بچپن سے ہی لوگوں سے پیار کرتا ہوں، جو بھی لوگ آتے ہیں میں ان کو عزت دیتا ہوں، بچپن سے ہی میری یہی طبیعت تھی، اب تک وہی صحیح طبیعت ہے۔ اچھا، یہ چیز تو طے کرتے ہیں کہ آپ کو وراثت میں ملی ہو، سرداری ملا، یہ آپ کی جو پشت ہے وہ کن نمبروں پہ رہی ہے جو آپ کی پشت چل رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب ہمارا علاقہ ہے بلوچستان، ٹھیک ہے نا جی، وہاں بھاگ ناڑی تحصیل بھاگ ناڑی میں جلال خان مغلیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ نے جیسے سرداری نظام تھا، ہم سرداری باڑے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک، وہ باڑہ ہے حج، تو ہمارے بڑے وہاں سے یہاں آئے تھے، اب ہماری وہاں پہ زمین ہے، اصولی سردار جو ہے وہ وہیں رہتے ہیں۔ اچھا، صحیح، جلال خان، صحیح۔ پھر یہاں سندھ میں جو ہم آئے، پھر ہماری یہاں سرداری کا نظام آپ کو دیا گیا، ٹھیک۔ اچھا، آپ کو پالیٹکس میں آنے کی کیا وجوہات تھی؟ کیا یہ اپنا شوق تھا یا آپ نے بڑوں کے کہنے پہ پالیٹکس میں انٹری لی؟ میرا شوق تھا، میرے والد صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تھے جی پارٹی میں، یہاں سے اٹھیں گے تو میں آپ کو فوٹو دکھاؤں گا میرے والد صاحب کا بھٹو صاحب کے ساتھ ہے۔ پھر میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، پھر ہمیں بھی شوق ہوا، پھر ہم نے پہلے ہی اسٹارٹنگ جو سیاست کی پیپلز پارٹی سے، اچھا، پیپلز پارٹی جوائن کی، کافی سلسلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی چلا، پارٹی کے ساتھ۔ اچھا، آپ نے کافی ٹینیورس میں آپ پیپلز پارٹی میں رہے، میرے خیال سے آپ ناظم بھی رہے، بالکل، چیئرمین بھی رہے، تو ہاں چیئرمین تھا اسی ٹائم چیئرمین، تو آپ نے شاداب کوٹ کی عوام کے لیے کون کون سی خدمات کی؟
جب ہم چیئرمین تھے جی تو وسائل کم تھے. ہاں اسی ٹائم پہ ٹھیک ہے جی. پھر میں نے سوچا کہ ہم یہ روڈ شو تو نہیں بنا سکتے. ٹرانسپورٹ ٹریکٹر وہ مشینری نہیں تھی. صحیح. پھر میں نے ٹریکٹر خریدے اور اپنا ڈوزر خریدے. جی جی. پھر میں نے کوشش کر کے ایک نئی فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی یہاں ارینج کی. اور یہ فائر بریگیڈ کی بلڈنگ ابھی آپ میرا خیال یہاں سے آئے یا جیسے اس کی بھی حالت بہت خراب تھی. اس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا. بالکل. اس کو بھی نیا کر کے بنایا. یہ کچھ کام جو بھی تھے 14 آباد تھے. 14 میں نے رکشے خریدے. اچھا اسی ٹائم یہ بڑا اچھا عمل تھا یہ چیزیں لانا شاداب کوٹ کے لیے. یہ بڑی اچھی چیزیں تھی. اچھا اب شاداب کوٹ میں وہ ترقیاتی کام کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا وجوہات ہے جو شاداب کوٹ ایک ایسا سمت کا ضلع ہے جو بزنس کے حساب سے ٹاپ آف دی پوزیشن میں ہے، تو شاداب کوٹ کے یہ کام کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ ابھی میرے خیال آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈیولپمنٹ بن رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کافی بن گئے ہیں. کافی ان کا کام چل رہا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا شاداب کوٹ. اچھا میر صاحب اشارہ مل رہا ہے شارٹ بریک کا، تو ناظرین ہم وہیں سے اپنے سلسلے کو اسٹارٹ کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا. چند سیکنڈوں کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. آج ہمارے پروگرامات کی شخصیت میں بریلین شخصیت، ایک بہترین انسان نما دوست، شاداب کوٹ کی گرین پرسنالٹی آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہے، جس نے شاداب کوٹ کے عوام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی. ان غریب لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان کے اچھے اچھے کام کیے اور کچھ ٹرینر میں ناظرین بھی رہ چکے ہیں جو شاداب کوٹ کے لیے ایک بہترین ناظم تھے. سلسلہ اپنی باتوں کا جاری ہے. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوسٹم کی طرف سے. اچھا جی صاحب، ایک اہم بات، اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی معیشت کہاں جا رہی ہے اور اس معیشت کے گرنے کی وجہ کون ہے؟ وفاق کے سندھ گورنمنٹ. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے. اب بس یہی دعا کرتے ہیں جو کچھ ہوا سو ہوا. اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے سارا سسٹم، پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو بہتر ہوگا. ابھی ریپیٹ کریں گے تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے. یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے پاکستان. صحیح. یہاں دیکھیے پانی کا مسئلہ، بالکل بجلی کا مسئلہ، بالکل ہے، بلدیات کا سارا سسٹم، بالکل ہے، ایجوکیشن کا سسٹم بالکل ہے، اور مہنگائی. یہ پانچوں چیزیں اس حالت میں، اس بیچ سسٹم میں غریب کیسے سروائیو کر جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کرنا، یہ پانی کا نہ آنا، یہ ایجوکیشن کا چھین جانا، اس سارے سسٹم کا آخر کار who is the responsibility of this system؟ جناب بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، جناب آصف علی زرداری صاحب نے کلیئر اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی لیب اور معیشت کے نیچر سے وہ ریزلٹس آپ نے دیکھ لیے کہ وہ بھی حقیقت ہی ہے. اب اللہ کرے بس ابھی دعا ہی کرنی پڑے گی. اللہ کرے یہ ملک ٹھیک ہو جائے. کیا دعا سے غریب کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ بالکل. اللہ جب مدد کرے گا، ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو سسٹم آہستہ آہستہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. اسی اللہ نے تو دنیا کی ہر چیز دے دی ہے، لیکن کام ہم اس جو نمائندے ہیں یہاں کے،
جو ہمارے پاکستان کے جن پہ بیوہ پہ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، تو آپ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری چیز کا جو ذمہ وار ہے وہ وفاق ہے؟ نہیں، وفاق میں وہی کہہ رہا ہوں نا جی، دیکھیں نا بات یہ ابھی اس لڑائیوں میں پڑھ کے تو یہ حال ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ابھی بہتر ہے ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ اب وفاق بھی کوشش کر رہی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، میں نے تو کچھ ٹی وی میں بھی سنا، وہ FTN جو بھی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان میں کافی بلاول صاحب نے کام کیا ہے، وہ تقریباً 36 پوائنٹس پہ پہنچ گیا ہے، 27 انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی۔ اللہ کرے گا یہ سارے سب ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی۔ اچھا، آپ وزیر اعظم عمران خان کے 3.5 سال کے ٹینیور میں آپ کتنا متفق ہیں سر کہ کیا وہ 3.5 سال کا ٹینیور بہتر تھا؟ کیا بہتر تھا وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سارا سسٹم تو گڑبڑ انہوں نے ہی کر دیا نا۔ اب یہ تو 2 مہینے والی گورنمنٹ آئی ہے، اب ان کو بھی تو ٹائم لگے گا، 2 مہینے میں تو کوئی ایک آپ 4 سال میں سسٹم کو خراب کریں، 2 مہینے میں تو ٹھیک نہیں ہوگا، ٹائم تو لگے گا۔ اچھا، محترمہ بینظیر بھٹو کے شہید ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کا نام تو آصف علی زرداری صاحب، کیونکہ وہی پیپلز پارٹی کو چلا رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہاں تک پہنچنے کا پورا ذمہ وار آصف علی زرداری صاحب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو گرایا ہے کہ اب کیا ہے؟ لیکن جی جب محترمہ شہید ہوئی تھی تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا تب زرداری صاحب نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ اس نے پارٹی کو اوپر لایا، باقی ابھی زردار کیا بولے اوپر بھی 2 چیزیں، باقی زرداری صاحب نے پارٹی کو بالکل ٹھیک ٹھاک چلا رہے ہیں۔ اچھا، عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو یہ سارا کھیل کھیلا گیا، کہتے ہیں کہ اس کا مین کھلاڑی آصف زرداری ہے، چینلز پہ تو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا کھیل چل رہا ہے یہ آصف زرداری صاحب کا ہے، جبکہ عمران خان کا یہی کہنا ہے کہ یہ میں نے ان کو خود دی ہے اور نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم میں ہی بن جاؤں گا۔ تو وہ تو عمران خان کا کہنا ہے جناب، وہ آپ اس سے سوال کریں واپس آتا ہے یا نہیں آتا ہے، اچھا، ویسے ہی سوال کریں۔ اچھا، آصف علی زرداری کے ساتھ بعد میں اب چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو ساری کمیشن کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلال بھٹو زرداری صاحب کے آنے سے یا کام کرنے سے یا اب جو وزارت لینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا کچھ اچھا ہوگا؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ بلال صاحب محنت کر رہے ہیں، بالکل اچھا ہوگا، پارٹی کے لیڈر ہیں زرداری صاحب، بلاول صاحب، میڈم فریان، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نوکریاں بھی دی ہیں، پیپلز پارٹی نے بالکل نوکریاں دی ہیں۔ اب میں اپنا بتاؤں 2013 میں اس ٹائم میں پیپلز پارٹی میڈم نے مجھے نوکریاں دی، ہم نے لوگوں کو نوکریاں دی، وہ بھی روزگار سے لگے، پیپلز پارٹی تو روزگار دیتی ہی دیتی ہے۔ اچھا، یہاں شہزاد کوٹ میں 2 بڑے زمیندار رہ رہے ہیں، سردار خان چاندی صاحب، مینا در منصور صاحب، آپ ان دونوں کو کس وے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ شہزاد کوٹ کے لیے بہتر ہے یا نہ؟ ہمارے پارٹی کے دونوں MP ہے، میں ان کو کوئی تبصرہ۔ آپ کتنے متاثر ہیں؟ بہرحال میرے پارٹی کے ہیں، لیڈر ہے، میں کوئی تبصرہ۔ اچھا ناظرین، شارٹ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، چند سیکنڈ کے لیے بھی دیجیے گا اجازت، اللہ نے کروایا۔ ہم اپنے
سلسلے کو وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, چلتے ہیں میر صاحب کی طرف سے. اچھا میر صاحب, آپ ایک شخصیت ہے, ایک ہوتا ہے شخص, ایک ہوتی ہے شخصیت. شخصیت کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہوتا ہے, اعلیٰ نما ہوتا ہے. تو اس شخصیت کی ایکٹیویٹی ان غریب عوام کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے؟ یہ اچھا سوال ہے. دیکھیں جی, آپ جتنے بھی پبلک کے ساتھ جائیں گے, ان کی شادیاں ہیں, ان کی فوٹیاں بھی ہیں, اور جتنا ان کو آپ قریب رکھیں گے وہ آپ کے قریب ہی رہیں گے. ان کو رسپیکٹ دینا, تو وہ آپ کے قریب ہی رہیں گے. اور ہمارا فرض بھی ہے کہ ان کو رسپیکٹ بھی دیں, جو ان کے کام ہو, جو ہم سے ہو سکیں, ہم ان کے وہ کام کریں. مطلب آپ کا پبلک کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے؟ ایک سردار قوم کا پبلک کے ساتھ ریلیشن کیسا ہوتا ہے؟ پبلک کا سردار کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے, اور سردار کا پبلک کے ساتھ؟ پہلا رسپیکٹ. آپ رسپیکٹ دیں گے, ٹرائب آپ کی رسپیکٹ بھی کریں. جیسے کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے کہ سردار اوپر کرسی پہ بیٹھا ہے اور پبلک نیچے بیٹھی ہے, جیسے کبھی کبھی یہ وہ ہمارے پاس سسٹم ہے. اچھا, دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جنگوں کا فیصلہ ہوتا ہے, یہ جنگ کبھی کبھی آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ یا کبھی چینل پہ آ جاتا ہے کہ یہ سسٹم یہ ہو گیا, اس کو جرمانے میں یہ دینا پڑا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں, وہ میں کھول کے بات نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کے سامنے جب ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہاں ایک سسٹم ہے, ٹرائبل سسٹم. جی, کوئی قتل ہوتا ہے ان کا بھی سسٹم ہے. جب صلح ہوتا ہے تو سب کچھ جرمانے منتخب ہوتے. صحیح ہے. تو یہ تو سسٹم, ایک سسٹم کے وہ چل رہا ہے. اچھا, آپ اپنی دل کی بات, اپنے اندر کی بات, اپنے جذبات کی بات کس سے شیئر کرتے ہیں؟ بس وہ بیٹھتے ہیں, کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. دیکھیں ہر بندے کا احساس ہوتا ہے, بالکل ہر بندے کا احساس ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کی بات, اپنے اندر کی بات جو ہے وہ دوست کی صورت میں بھی ہوتا ہے, وہ لائف پارٹنر کی صورت میں ہوتا ہے. تو آپ کس سے شیئر کرتے ہیں؟ برحال اللہ خیر کر, میں کرتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ. جو بھی چیز ہوتی ہے ہم بچے ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں. اچھا, آپ کے تجربات ہیں عمر کے حساب سے, دنیا میں دوست زیادہ ہوتے ہیں کہ دشمن؟ اللہ کرے دوست وہ ہو جو الٹا ہو کہ دشمن نہ ہو. اچھا, دشمن تو دشمن ہی ہے, ہاں, لیکن دوست وہ کنورٹ نہ ہو جائے دشمن. اچھا, ایک انگلش کا محاورہ ہے, لائف از اے ریویج. زندگی ایک صحرا کی مانند ہے جہاں آپ کو کوئی بھی اپنا نہیں ملتا. زندگی کا سفر خود کو طے کرنا پڑتا ہے. یہاں آپ کو دھوپ کی دھوپ ملتی ہے, صحرا ہی صحرا ہوتا ہے, خود ہی خود کو چلنا ہوتا ہے. کوئی آپ کے اوپر چھاؤں رکھنے والا نہیں ہوتا. آپ نے اپنی زندگی کا یہ سارا پار کیا ہے, اس صحرا میں کوئی آپ کو اپنا ملا؟ دیکھیں جی, سفر جو انسان کا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے, سسٹم چلتا ہے, نیچ اوچ بھی آتی ہے. پہلا سر یہی ہے کہ اللہ سب کی مدد کرے, اس کی سایہ سب دے. صحیح. اچھا, زندگی کا کوئی ایسا دکھ جو آج تک آپ بھول نہ پائے, ایسا کوئی غم, ایسا کوئی زخم؟ مجھے غم دکھ ہوتا ہے جو لوگ آ کے جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, اس سے مجھے بڑا صدمہ. اچھا, آپ کی پوری لائف کا کوئی خوشگوار لمحہ, کوئی خوشی کی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لمحہ میری زندگی کا بیسٹ آف بیسٹ لمحہ ہے؟ لمحہ وہی سب سے اچھا تھا جب انسان کی شادی ہو. کیا کریں, آپ کی گفتگو سے اتنا مزہ آ رہا ہے لیکن وقت کے ساتھ بندے ہوتے ہیں. اب ہمارے پروگرام کا جو ٹائم بچا ہے وہ 2 منٹ بچا ہے. لاسٹ میں
آپ اپنی طرف سے اپنے چاہنے والے کو، غریب عوام کو، شاداپور کی عوام کو، شاداپور سے باہر لوگوں کو، فارن میں رہنے والے لوگوں کو اپنی طرف سے میسیج ڈلیور کریں؟ میرے سب بھائیوں کو پاکستان کے بارے یہی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے دعا کریں تو پاکستان ترقی کرے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہم سیاست بھی کر سکتے ہیں. پاکستان ہے تو پاکستان کے لیے دعا کریں کہ پاکستان اپنے قوم پہ کھڑا ہو، پاکستان اس بحران سے نکلے. میرا پیغام سے ناظرین، آج کی شخصیت ایک بہترین شخصیت، بریلین مین، اچھی طبیعت کے مالک، ہنسمکھ انسان، سردار میر محمد مٹھل خان مغیری ہمارے پروگرام کا حصہ تھے، جس کی گفتگو، جس کی باتیں جو آپ سننا چاہتے تھے، اس کا لائف اسٹائل، اس کا پالیٹکس میں خدمات، اس کے بچپن، اس کی ایجوکیشن، اس کا فیوچر، یا جو میسیج ڈلیور ہوا کہ آپ سارے مل کر پاکستان کے لیے دعا کریں کہ ہمارے پاکستان پر گمہ اور تکلیف کا سایہ ہٹ جائے. یہ وہ میسیج ہے جو ہر کوئی بندہ نہیں دے سکتا. بیسٹ آف بیسٹ میسیج دیا سردار میر محمد مٹھل خان مغیری آج کے اس پروگرام میں سردار صاحب کو اور اپنے ہوسٹ امام جلیل کو دیجیے گا اجازت. زندگی رہی باقی تو ہوں گے مرد گفتگو، گزر گئے اسلام و سلامات بھی، اللہ ربان. پاکستان